अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज के व्लॉग के लिए मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि सामने एक गुंबद नज़र आ रहा है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का मकबरा है। ये इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। इसके साथ दूसरी जो मुल्हिक इमारत है वो आर्मी का म्यूज़ियम है। आज हम नेपोलियन और इस गुंबद के मतलब बात करेंगे और इस म्यूज़ियम में रखी कुछ इस हवाले से चीज़ों को देखते हैं और उन पर बात करते हैं। आइए चलते हैं इस मकबरे के अंदर और इस म्यूज़ियम के अंदर जाकर नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से कुछ चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। हम इस तरफ से अपने व्लॉग का शुरू करते हैं। ये हमारा जो आपको सामने नज़र आ रही है ये आर्मी म्यूज़ियम 1677 में बनाया गया था। उस वक़्त ये आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, आर्मी की छावनी कह लें आप इसे। और साथ में वो आपको गुंबद नेपोलियन बोनापार्ट का नज़र आ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से मशहूर है। 15 अगस्त 1769 को अजैक्सियो कोर्स में पैदा हुआ और 5 मई 1821 को सांत हेलन जजीरे में फौत हुआ। वो एक फ़ौजी और सियासतदान था। 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक फ्रांसियों का पहला शहनशाह था। नेपोलियन ने 2 शादियां की। उसके 3 बेटियां और 4 बेटे थे। एक बेटा उसके बाद नेपोलियन 2 के नाम से बादशाह बना, फिर नेपोलियन 3 के नाम से तीसरा बेटा बना। नेपोलियन के अहम काम जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते थे, बैंक ऑफ फ्रांस 1800 में बनाया। 1803 में अमेरिका को लुइजान की फ़रोख्त की। 1806 में लियोन शहर में सनती ट्रिब्यूनल का तश्कील की। 1807 में पेरिस स्टॉक एक्सचेंज का क़याम। 1810 में पिनल कोड। 1822 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तश्कील। फ्रांसीसी नेपोलियन को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? नेपोलियन गैर मामूली शख्सियत का मालिक था। उसने अपनी गैर मामूली शख्सियत की बदौलत बादशाहत में सेकुलर अज़ाइम को इनकलाब फ्रांस की नई आज़ादियों के साथ जोड़ने में कामयाब हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का शुमार दुनिया के मशहूर फ्रांसीसी सियासी शख्सियात में होता है। कुछ लोग उसे अजीम फातेह और रिफार्मर के नाम से जानते हैं, जबकि दूसरे उसे उसकी आमरीत और इस हकीकत पर तनकीद करते हैं कि उसने फ्रांसीसी इनकलाब के नज़रियात को तबाह किया। नेपोलियन के 1804 में ताजपोशी के बाद उसका इतालवी नाम नेपोलियन बोनापार्ट मशहूर हुआ। ये आप जो सामने जगह देख रहे हैं, खुली चारों तरफ म्यूज़ियम है। इस जगह पर जब इनके कोई फ़ौजी किसी जंगों में वफात पाते हो, यहीं पर उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। अब हम मकबरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो एक सहर अंगेज़ नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत ऊंचा गुंबद बनाया गया है और बड़े अच्छे तरीके से उस पर पुराने ज़माने की उस वक़्त की तारीख़ के हवाले से पेंटिंग्स की गई हैं। इस गुंबद पे जब आप दरमियान में खड़े होते हैं, चारों कोनों में आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, वो भी कब्रें हैं। उसके मतलब भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, नेपोलियन के 1804 में बादशाह बनने के बाद चूँकि उसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट रखा गया था, 1793 से लेकर 1800 तक वो फ्रांसीसी जमहूरिया का जनरल और सियासतदान था। उसने इटली में अपनी शानदार फ़ौजी मुहिम्मात और मिस्र में सबसे ज़्यादा अपने आप को शानदार मुमताज़ किया। नेपोलियन मुसलसल मुहिम जवी करता रहा। 1810 में ऑस्ट्रिच की फतह के बाद 1812 में रूस पर हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पूरा यूरोप उसका मुखालफ हो गया था। 1814 में फ्रांस पर यूरोपीय इत्तेहादियों ने मिलकर हमला किया। नेपोलियन को शिकस्त हुई, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। एल्बा के जजीरे में जला वतन हुआ। 1815 को वहाँ से फ़रार हो गया। फिर लड़ाई दोबारा शुरू हुई। 1815 में 18 जून को वाटरलू में आखिरी शिकस्त के बाद उसे दोबारा दस्तबरदार होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने उसे सांत हेलन में जला वतन किया और जहाँ 1821 में उसकी वफ़ात हुई। नाज़रीन, ये जो आपने अभी कब्र देखी है ये जोसेफ नेपोलियन की थी। हर एक कब्र को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सजा कर रखा है। बड़ा अच्छा गुंबद बनाए गए ऊपर। इसका बेटा नेपोलियन 2, फिर नेपोलियन 3। ये वबोन जो आपको नज़र आ रहा है ये इंजीनियर था जिसने ये सारा बनाया था। बड़े आला तरीके से इस गुंबद को, इस मकबरे को बनाया गया।
یہ ان کے آرمی چیف تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ فوش، مارشل فوش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جس فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو لے جایا گیا وہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے کندھوں پر فوجیوں نے اپنے کندھوں پر اس کا تابوت اٹھایا ہوا ہے، جنرل فوش کا۔ یہ اب ہم نے دو کونوں میں دو قبروں کو دیکھا ہے، اب ہم تیسرے کونے میں جاتے ہیں جہاں پر اس کے نپولین کے بیٹے کی قبر دیکھتے ہیں۔ یہ نپولین کا بیٹا جو نپولین دو کے نام سے بادشاہ بنا، یہ یہاں پر اس کی خاک رکھی گئی ہے۔ دیکھیں کس اپنے ہیروز کو کس اچھے طریقے سے اعزاز کے ساتھ دفنانے کے بعد بھی اس نے اچھے طریقے سے ان کو اوپر سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ دیکھیں گنبد کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ناظرین، 1821 میں نپولین کی وہاں پہ وفات سانت ہیلن جزیرے میں ہوئی۔ 20 سال تک اس کی خاک وہاں رہی۔ 1843 میں پھر وہاں سے اس کی خاک لا کر اس میوزیم کے احاطے میں، انویلت اس کو کہتے ہیں، اس کے احاطے میں آ کر یہ دفن گیا۔ اس کے بعد پھر یہ مقبرہ سارا تعمیر کیا گیا اور اس کی فیملی کے ممبرز اور 2-3 جنرلز جو ہیں وہ یہاں پر لا کر ان کی خاک رکھی گئی۔ آج ہم نپولین کے گھوڑے کے متعلق بات کریں گے۔ نپولین بوناپارٹ کے گھوڑے کا نام وزیر تھا۔ یہ جو اب سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے، یہ لیوتے ایک جنرل تھا ان کا، یہ اس کی قبر ہے۔ اس میں بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ 1812 میں اس فوجی جنرل کو مراکش میں فرانسیسی فوجیوں کا محافظ بنایا گیا۔ اسی حوالے سے یہ کچھ عربی میں لکھا گیا ہے۔ ہر قبر کے اوپر آپ دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں گنبد بنائے گئے ہیں اور اس کی پینٹنگز کر کے اس وقت کی تاریخ کو واضح کیا گیا ہے۔ ناظرین، میں نپولین کے گھوڑے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ نپولین کے گھوڑے کا نام وزیر تھا۔ ابھی ہم میوزیم کے اندر جا کر وزیر سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اسے یہاں پر حنوط کر کے رکھا گیا ہے۔ اب ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں، یہ دیکھیں سامنے حضرت عیسیٰ کی صلیب پر شبیہ بنائی گئی ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے سارا اس کے اوپر بھی گنبد کو سجایا گیا ہے۔ یہ دیکھتے جائیں کس طریقے سے سارا ایک سحر طاری ہوتا ہے اس ساری عمارت کو دیکھ کر۔ یہاں سے ہم جب سیڑھیاں اتر کر نیچے کی طرف جاتے ہیں نپولین کی قبر کے پاس، تو یہ دیکھیں دائیں طرف جو ہمیں وہ دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے چرچ ہے۔ میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ اس مقبرے پر آیا ہوں، لیکن اس چرچ کو میں نے ہمیشہ بند ہی دیکھا ہے۔ میرے خیال اسے صاف وغیرہ کر کے اس کے بعد اسے رکھتے بند ہی ہیں۔ خاص مہمانوں کے آنے پر ہی اسے کھول کر وزٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اب تفریحی مقام بن گیا ہے، یہاں پر عبادت وغیرہ تو ہوتی کوئی نہیں۔ یہ دروازہ ہے جہاں سے ہم انٹر ہو کے تو اس کی قبر کے پاس یہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل گنبد کے نیچے نپولین کی قبر بنائی گئی ہے۔ یہاں اس کی خاک کو رکھا گیا۔ یہ دیکھیں خواتین کے مجسمے بنا کر اس مقبرے کو مزید خوبصورت کیا گیا۔ چاروں طرف یہ مجسمے بنائے گئے خواتین کے۔ اس سے ہم جب تھوڑا سا پیچھے کی نظر دوڑاتے ہیں
تو ہمیں دیواروں پر کچھ مجسمے بنے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس مقبرے کو تقریباً 14 لاکھ کے قریب لوگ سالانہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو سامنے مجسمے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے ساری انتظامی معاملات کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے، اور ان پر لکھا گیا ہے کہ جب جنگوں کے دوران ہم اپنے انتظامی امور کو بھولے نہیں ہیں۔ یہ نپولین بوناپارٹ کے بیٹے جوزف نپولین کا مجسمہ ہے۔ یہ بعد میں بادشاہ بنا۔ اسے پیدا ہوتے ہی روم کے بادشاہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ اس کا مجسمہ بھی ظاہر ہے، نپولین کی قبر کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک سورج کی شکل کی شعاعیں بنائی گئی ہیں، بالکل دائرے میں، جیسے یہ سورج نکلا ہوا ہے، درمیان میں یہ قبر اس کی بنائی ہے نپولین کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونے اور چاندی سے بنی گھوڑے پر ڈالنے کے لیے زریں جو بنی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ یہ نپولین کا بیٹا جیروم نپولین، جو نپولین II کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے متعلق کچھ چیزیں پڑی ہوئی، اس کا جیکٹ، ہیٹ۔ یہ نپولین کا دوسرا بیٹا نپولین III، یہ اس کے کچھ میڈلز وغیرہ، جھنڈا پڑا ہوا ہے۔ یہ نپولین I، نپولین II اور نپولین III جنہوں نے بادشاہت کی تھی۔ یہ نپولین کے اپنے ذاتی استعمال کی چیزیں آ گئی کچھ۔ ناظرین، اس کا پورٹریٹ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس خوبصورت پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے خود نپولین وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی خوبصورت پینٹنگ بنائی گئی ہے یہ کچھ میڈلز وغیرہ جو سینے پہ سجاتے تھے، چونکہ یہ جنرل بھی تھا، ایک فوجی تھا۔ یہ کچھ تاج پوشی کے وقت کی کچھ پینٹنگ بنا کر رکھی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر نپولین کا سامنے ایک پورا شجرہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر نپولین کے کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ان میں پسٹل ہے، دوربین ہے، سائڈ پہ ایک کرسی ٹیبل نظر آئے گا، ویسٹ کوٹ، اس کا ہیٹ اور تلوار۔ یہاں پر ایک پینٹنگ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ مملوک رستم کی ہے۔ مملوک زر خرید غلام کو کہتے ہیں، جو کہ نپولین کا خاص آدمی تھا۔ وہ اس کے شکار میں، حتیٰ کہ اس کے باتھ روم تک میں مدد دیتا تھا۔ رستم طبلس جارجیا میں 1780 میں پیدا ہوا، غلام بن کر فروخت ہوا، مصر کے شیخ البیکری کے مملوک میں داخل ہوا۔ جب 1799 کو نپولین قاہرہ میں داخل ہوا تو یہ رستم مملوک نپولین کو پیش کیا گیا، اور بعد میں یہ نپولین کا کار خاص بن گیا۔ یہ مصر سے فرانس آنے والے مملوکوں کے شاہی محافظوں کے 10ویں اسکواڈرن میں شامل کیا گیا۔ یہ اب آپ کو سامنے یہ اس مملوک رستم کا یہ پورٹریٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ زر خرید غلام تھا، جارجیا سے بک کر مصر، اور مصر کے بعد نپولین کے پاس پہنچا۔ لے ناظرین، ہماری اب وزیر سے ملاقات ہوگی۔ یہ عربی نسل کا گھوڑا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم سویم نے نپولین اول کو تحفے میں دیا تھا۔ اس گھوڑے نے جینا اور علاؤ کی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ 1814 میں جنگ ہارنے کے بعد نپولین کو ایلبا جزیرے پر جلا وطن کر دیا گیا۔
فرانسیسی سلطنت کے زوال کے بعد امپیریل استبل کے ایک سابق اسکوائر نے اس گھوڑے کی دیکھ بھال کی۔ 30 جولائی 1826 کو گھوڑے کی موت کے بعد اس نے اسے بھر کر حنوط کیا۔ اس کی کھال 2 انگریز مالکان کے ہاتھوں میں سے گزری۔ 1843 میں مانچسٹر نیچرل ہسٹری یونیورسٹی میں سوسائٹی میں نپولین III کو دیے جانے تک 1868 تک نمائش میں رکھا گیا۔ فرانکو پرشین جنگ 1871-1870 کے بعد وزیر کو فراموش کر دیا گیا، پھر اسے دوبارہ دریافت کیا گیا اور پھر 1905 میں اس آرمی میوزیم کے مجموعوں میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، اب ہم اپنا مقبرے اور میوزیم کا دورہ مکمل کر کے باہر نکلے ہیں۔ یہ دیکھیں باہر انہوں نے سرو کے پودے کتنے اچھے خوبصورت طریقے سے کاٹ کر اس انٹرنس کو بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نیپولین کے حوالے سے میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔